السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ محترم و مکرم صدر جلسہ و ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، پیارے اسلامی نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل مبارکباد ہے یہاں کے نوجوان، جن کی محنت سے اور بزرگوں کے مشورے سے اس بہترین بزم کو انہوں نے سجایا، سنوارا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کو برائیوں سے دور کر دے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ آپ کے اس گاؤں میں یہ میری دوسری حاضری ہے۔ آج کی یہ حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی غرض سے ہوئی ہے،
یعنی قرآن اور حدیث کی بات بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اور میری جو پہلی حاضری تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی کے لیے میں یہاں پر آیا تھا. یعنی میں اپنے ایک دوست، فاضل دوست عبد الرحمن مجتبیٰ کے نکاح کی غرض سے یہاں پر آیا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر اب تک جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اب میں جو بتانے جا رہا ہوں، میرے بعد جو بتائیں گے، پہلے مجھے اور پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع ہے ماں کی شان. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا، تمام پر دو طرح کے حقوق عائد ہیں. ایک اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، دعائیں اللہ سے مانگے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو، مشکل کشا اللہ کو سمجھے، غوث اللہ کو جانے، اور دعا اللہ سے مانگے، ڈرے اللہ سے، جھکنا اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف نہ ہو. یہ حقوق اللہ ہے. اور دوسرا حق حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. اب یہ بندوں میں رشتہ داریاں ہیں، بہنوں کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، پھوپھیوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مزدوروں کا کیا حق ہے، غلاموں کا کیا حق ہے. یعنی جتنے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے ماتحت ہے، ان کے کیا حقوق ہیں. لیکن ان تمام حقوق میں یا ان تمام رشتہ داریوں میں سب سے بہترین اور سب سے قریبی رشتہ اگر کوئی ہے تو ہے والدین کا، یعنی ماں اور باپ کا. یہ سب سے زیادہ قریب ہے. ماں ایک معمولی سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا ہے. دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی آدمی ہو، وہ ماں ضرور کہتا ہے، گرچہ بولنے کا انداز کچھ ہو، لینگویج کچھ اور ہو جائے، بھاشا کوئی اور ہو، لیکن اس سے وہی پیار جھلکتا ہے. اگر کوئی ایک آدمی ماں کہتا ہے، وہی انسیت اور محبت جھلکتی ہے. اگر کوئی امی کہتا ہے تو بھی وہی پیار ٹپکتا ہے. کوئی اگر ممی کہہ دیتا ہے تو بھی ہمارے دل کے اندر وہی جذبات ہیں. اگر کوئی شخص مائی کہہ دیتا ہے تو بھی ہمارے اندر وہی پیار امڑ پڑتا ہے. گویا ہم ماں کا لفظ سنتے ہی بے قرار ہو جاتے ہیں. اور یہ ماں وہ جھونکا ہے، ماں وہ سایہ ہے، ماں وہ آکسیجن ہے. ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ماں زندہ ہو، ہم گھر کے اندر پہنچتے ہیں، باپ بچے موجود ہیں، بیوی ہمارے پاس آ جائے، لیکن اگر ہم گھر کے چار دیواری پر نظر دوڑاتے ہیں، ماں موجود نہیں ہے، تو سب سے پہلے بچوں سے پوچھتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں، بھائیوں سے پوچھتے ہیں، بہنوں سے پوچھتے ہیں، ارے ماں نہیں دکھائی دے رہی ہے، ماں کہاں ہے، ممی کہاں ہے، ذرا بتاؤ کہاں ہے وہ. یہ پیار ہم اپنے جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے قد کے برابر ہو گئے ہیں، لیکن یہ پیار کم ہونے کا نام نہیں لیتا. پھر کیوں؟ اس کی کیا شان ہے؟ آدمی بوڑھا ہو جا رہا ہے، ماں پھر موجود ہے تو بھی وہی پیار ہے. بچے کے بچے ہو گئے پھر بھی وہی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں جو ہے ایک باد صبا ہے. ماں قربانی کا نام ہے. ماں وہ ذات ہے جو خود نہیں کھاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. ماں وہ ہے جو ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیتی ہے.
माँ वो है जो अपने ख्वाहिशात का जनाजा निकाल देती है। माँ वो है जो भी रात की कड़कती ठंडी में भी उठती है सिर्फ अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर। माँ वो है जो अपने बच्चे के गीले बिस्तर पर सोती है और अपने बच्चों को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। माँ वो है कि बेटा जब रोता है कि माँ बोल नहीं पाता है, बेटी बोल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी माँ अंदाज़ा लगाती है कि बेटे को यहाँ तकलीफ़ है, बेटे को यहाँ हो सकती तकलीफ़ हो, बच्ची को यहाँ तकलीफ़ हो, मेरे बच्चे को हो सकता है ये मामला हो। माँ ये तमाम मामला समझ जाती है और उसी हिसाब से उस बच्चे के साथ मामला करती है कि बेटा या बेटी मेरी इस वजह से बेकरार है। लेकिन आज माँ कहाँ है? माँ की मोहब्बत कहाँ है? माँ की ममता कहाँ है? सब कुछ है माँ की ममता आज बाकी। माँ की मोहब्बत बेटों के तही वही बाकी है, बेटियों के तही वही बाकी है। लेकिन आज हम कुछ नौजवान ऐसे पैदा हो गए, या कहिए बेशतर नौजवान ऐसे पैदा हो गए जो माँ को माँ नहीं समझते हैं। आज माँ को वो मकाम और मर्तबा नहीं देते, माँ को वो दर्जा नहीं देते, माँ को वो उस अजमत की निगाह से नहीं देखते, माँ को वो इज्जत नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए, जो उनका हक है वो आज नहीं देते। आज माँ याद है मदर डे पर, मदर डे आए पता लगे आज मदर डे है, हम घर के अंदर जाते एक सेल्फी ले लेते हैं। माँ को उस दिन अपने पास बैठाते हैं, माँ जरा पास बैठो, अच्छे कपड़े पहना देते हैं और फिर उसके बाद फोटो खींचते सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे डालने के बाद आई लव माई माँ, आई लव फला ये हो गया। मेरे भाइयों क्या इससे माँ का हक अदा हो गया? मेरे भाइयों अफसोस तो उस वक्त होता है कि ये एक दिन प्यार जताने के बाद यही नौजवान मदर डे बीतने के बाद इस गुनाहगार आंखों से मैंने देखा है कि बहुत सारे नौजवान अपने माँ को मारते हैं, अपने माँ को गालियां देते हैं और सितम बाले सितम, उस पर जुल्म ये है कि वो अपने माँ को अपने माँ के घर से ही बाहर निकाल देते हैं। वो माँ जिसने बचपन में उसी छत के नीचे उसे पाला था, वो माँ जिसने उसी आंगन में उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन ये बेटा जैसे ही जवान होता है एक बिस्तर का मजा देने वाली मिल जाए, एक फोन पर कोई, आज नौजवान मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के इतने दिलदादा हो चुके हैं कि आज फोन पर भी गलत तरीके से जो रिश्ते कायम होते हैं, अगर वो भी मिल जाए माँ को गालियां देते हैं, माँ को बुरा भला कहते हैं, माँ को तरह तरह के अल्फाज से पुकारते हैं। मेरे भाइयों इस माँ का हक यही नहीं है कि एक सेल्फी माँ के मदर डे पर डाल दी जाए, बस यही माँ का हक अदा हो जाएगा। क्या माँ का हक यही है? आइए एक हदीस उठाइए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफरद हदीस नंबर 11। अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि मैंने अपने बाप को फरमाते हुए सुना कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक यमनी आदमी को देखते हैं। ये वाकया, ये हदीस उन नौजवानों के लिए है जो ये समझते हैं कि एक सेल्फी डालने के बाद माँ का हक अदा हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा देखते क्या है, एक यमनी आदमी है, उसका मामला है कि यतूफु बिल बैती हमला वरा ज़हरी, कि वो अपने माँ को किस पर उठाया हुआ है? अपनी पीठ पर उठाया हुआ। एक यमनी आदमी है, उसको देखते कि अपने माँ को पीठ पर उठाया हुआ है और वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उसके बाद उसकी नज़र अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पे पड़ती है। कहता है कि अब्दुल्ला, मैंने माँ का बदला चुका दिया। सवाल क्या था? मैं अपने माँ को पीठ पे उठाए हुए हूं, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि ऐ यमनी आदमी सुनो, तूने अभी अपने माँ के एक आह का भी हक अदा नहीं किया। 7 चक्कर लगाया लेकर अपनी माँ को पीठ पर है और उस पर चक्कर
चक्कर लगाते लगाते 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, सवाल कर रहा है कि क्या मैंने अपनी माँ का बदला चुका दिया, यानी जो उसने परवरिश की, मेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त की। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि अभी तुमने अपनी माँ के एक आह का भी हक अदा नहीं किया है। मेरे भाइयों, उनके लिए ये इबरत है कि जो लोग आज फोटो डालने के बाद माँ का हक सोचते हैं कि हमने अदा कर दिया, माँ को बढ़िया कपड़ा साल में एक बार पहनाने के बाद, बेहतरीन सोफा पर बैठाने के बाद, एक फोटो खींचने के बाद सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उनके लिए ये इबरत है, ये इबरत है उनके लिए। माँ का हक ऐसे नहीं अदा होगा। आइए माँ की शान देखते हैं, माँ की अजमत देखते हैं, कुरान और हदीस में क्या बयान किया गया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा आयत नंबर 36 में फरमाता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छे मामलात करो। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले अर्श के बारे में, यानी अपने बारे में कह रहा, अर्श पर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पहले वहां की बात कर रहा है, मैं अर्श पर हूं, पहले मेरा हक अदा करो। वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराना, मैं सिर्फ अकेला इबादत के लायक हूं। अल्लाह अपने हक को बयान करने के बाद अर्श से फिर फर्श पर जो फरमान आता है, वो फरमान ये है, अब किसी की बात नहीं हो रही है, किसी हाजी साहब की बात नहीं है, किसी पीरो मुर्शिद की बात नहीं है, किसी बड़े अल्लामा की बात नहीं है, बात जो हो रही है वो माँ बाप की हो रही है कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छे मामलात करना, माँ बाप को गाली मत देना, माँ बाप को बुरा भला मत कहना, माँ बाप के साथ नरमी का मामला करना। जरा और आगे बढ़िए, सूरह बनी इसराइल उठाइए आयत नंबर 23 और 24। अल्लाह कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने फैसला कर दिया, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है, वो फैसला ये है कि तुम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। आगे बढ़िए जरा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, यानी हम अगर जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए, रब वहाँ पर भी हमारी रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, तो तुम उन्हें लफ्ज़ उफ़ भी ना कहो, यानी मामूली सी भी तकलीफ़ ना दो, वो जो कहें वो करो, नापसंदीदगी का इजहार न करो। अगर वो हक बात का हुक्म दे रही हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म नहीं दे रही हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने का हुक्म नहीं दे रही हैं, तो उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, नापसंदीदगी का इजहार मत करो, लफ्ज़ उफ़ भी मत कहो, वो जो कहे वो कर गुजरो। आगे अल्लाह कहता है, वकुल लहुमा कौलन करीमा वला तनहरहुमा, और उन्हें डांटो डपटो नहीं, यानी तुम्हारे माँ बाप जो हैं बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए, मिजाज चिड़चिड़ा हो चुका है, बाज़ बूढ़े देखते होंगे आप, वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं, कोई बात सही हो, कोई काम सही हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बोलते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, उसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बाप अगर चिल्लाने लगे, बाप अगर किसी बात पर टोकने लगे, हम भी उनके चिड़चिड़ापन पर हम भी चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं करना है। वला तनहरुमा, उन्हें डांटना नहीं है, डपटना नहीं है, बल्कि उनके साथ नरमी से बात करना है, उनके साथ नरमी से बात करना है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उन पर रहम खाते हुए अपने आप को उनके ऊपर झुका दो, नरमी के साथ अपने आप को उनके ऊपर झुका दो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कितनी प्यारी बात अल्लाह कह रहा है। ऐ नौजवानों, जरा गौर करो, आज दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें याद है,
دنیا کے بزنس کے بارے میں تمہیں پتا ہے, دنیاوی معاملات کے بارے میں یاد ہے, آج تمہیں کرکٹ کے بارے میں یاد ہے, آج ورلڈ کپ میں کیا ہو رہا ہے, کل IPL میں کیا ہوا تھا, اس سے پہلے بالی ووڈ میں کیا ہوا تھا, تمام تمہیں چیزیں یاد ہے, ہر آنکڑے یاد ہے, لیکن کیا تمہیں ماں باپ کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ رب تمہارے ماں باپ کے بارے میں ایک دعا سکھا رہا ہے, ایک بہترین بات تمہیں بتا رہا ہے. کیا آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ بتائیے, آپ کو اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک اللہ رب العزت دعا سکھایا ہوا یاد ہے؟ یاد ہے؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے. اللہ رب العزت تمام کو توفیق دے کہ وہ دعا یاد ہو, اور میں دعا بتا رہا ہوں آج یاد کر کے جائیے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر رحم کھاتے ہوئے نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ, اپنے رب سے کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. کون دعا کر رہا ہے؟ آج کوئی دعا کرنے والا ہے؟ آج ہمارے ہاتھ اٹھتے اللہ میں بہت پریشان ہوں, آج ہاتھ اٹھتے اللہ میں بیماریوں سے جھوج رہا ہوں, آج ہمارے ہاتھ اٹھتے اللہ میرا کاروبار لٹ گیا ہے, اللہ میرے کاروبار برباد ہو گئے, اللہ میں پریشانیوں نے گھیر لیا ہے, لیکن کبھی ہم نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا, میرے رحم کا معاملہ کیا تھا, انہوں نے مجھے کھلایا تھا, میں کھانا مانگنے کے لائق نہیں تھا, میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ امی جان مجھے کھانا چاہیے, اے ابو مجھے کھانا چاہیے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا. آج ہاتھ جب بھی اٹھائیے گا یہاں سے جلسے سے یہ لے کر جائیے, اور جب بھی ہاتھ اٹھائیے گا اپنے رب سے یہ ضرور کہیے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ یاد ہو تو کم سے کم یہ ضرور کہنا اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. یاد کریں گے آپ لوگ؟ یاد کریں گے یہ دعا؟ انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے. اور آگے بڑھتے ہیں, سورہ بقرہ اٹھائیے, آیت نمبر 83. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ ماں کی شان بیان ہو رہی ہے دوستو. اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا, کوئی ایرا گیرا وعدہ نہیں, پکا وعدہ لے لیا, بالجزم وعدہ میں نے لے لیا. کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے, ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے. یہ کس سے وعدہ اللہ نے لیا؟ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. اللہ اس سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. میرے بھائیوں آج ہم کہاں ہیں؟ ذرا ان فرمان کو سننے کے بعد اپنے اندر اصلاح کیجیے گا, اور اپنے اندر یہ اصلاح کیجیے گا کہ آج جو ہم ماں باپ کو بالکل ایرا گیرا سمجھتے تھے, یہ تصور کرتے تھے کہ آپ بوڑھے ہو گئے اب ضرورت نہیں ہے, تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق ذکر کیا ہے تو ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے. ذرا اور آگے بڑھتے ہیں, آئیے اب حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ ماں کی شان کیا ہے. ماں وہ ذات ہے, ماں وہ ہستی ہے کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے تو ماں ہے. ماں کی شان یہ ہے, اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے وہ ماں ہے. اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, 2548 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتی. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حسن سلوک کا, میرے اچھے کردار کا, میرے اچھے معاملات کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ایک آدمی آ رہا ہے, اللہ کے نبی سوال ہو رہا, اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ میرے اچھے کردار کا, میرے اچھے معاملات کا, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا امک, تمہاری ماں. قال ثم من, اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم امک. اللہ کے نبی نے کہا پھر تمہاری ماں. قال ثم من, اے اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون ہے؟ قال ثم امک, کہا کہ پھر تمہاری ماں. قال ثم من, اے اللہ کے نبی اب بتائیے اس کے بعد کون ہے؟
کہا کالا ثم ابوکا، اب اس کے بعد تمہارا باپ ہے۔ کتنی مرتبہ سوال؟ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ کہا امکا امکا امکا، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ پھر 4تھی مرتبہ کون اللہ کے نبی کہا تمہارا باپ۔ اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا درجہ بلند کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے درجے کو بلند کیا، اور سب سے آخر میں 4تھی بار اللہ کے نبی نے باپ کا درجہ بلند کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 حالات ایسے ہیں کہ جہاں ماں بچے کے معاملات کے بارے میں اکیلی ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس تکلیف کو ماں برداشت کرتی ہے، اس بوجھ کو اکیلے ماں اٹھاتی، باپ شریک نہیں ہوتا اس میں۔ باپ شریک ہوتا ہے۔ کسی مرد کو دیکھا ہے آپ نے کہ وہ اپنے بیوی کے حمل کو اٹھا رہا ہو یا اس میں کسی طریقے کا ساجی ہو؟ نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا بوجھ اکیلا اٹھاتی ہے پیٹ کے اندر، 9 مہینے ماں اکیلے رکھتی ہے اس کو اپنے پیٹ میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ، جب بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو اس درد کو اکیلے ماں برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا معاملہ تب ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جب دودھ پلانے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ماں شریک ہوتی ہے دودھ پلانے میں اکیلے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے 3 مرتبہ ماں کا درجہ بلند کیا گیا ہے، اور 4تھے مرتبے میں باپ کا درجہ ہے، یعنی باپ جو ماں کا بھی خیال رکھتا ہے، بچے کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے بیوی کا بھی خیال رکھتا ہے، پورے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ماں کے درجے کو بلند کیا ہے۔ یہ ماں کی شان ہے میرے بھائیوں، لیکن آج ہم نے ماں کو کیا سمجھا ہے؟ ماں کا مرتبہ 3 مرتبہ نبی بلند کر رہے ہیں، لیکن 1 مرتبہ کا بھی حق ہم نہیں ادا کرتے ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ایک حدیث اور دیکھیے، ماں کے ساتھ اگر ہم نیک معاملات کریں تو گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اگر ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ماں کی دیکھ ریکھ کرے، ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اس کے حق کو پورا کرے، اس کی بات مانے، ہمہ وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر رہے، یہ نیکی اگر ہم کریں تو یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حدیث اٹھائیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں 1904 نمبر کی حدیث۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ معاف ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ غور کیجئے، اگر ماں کے ساتھ اچھے معاملات ہم کریں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں کی فرما برداری کرے، ایک آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، سوال کر رہے اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، کیا توبہ کی کچھ گنجائش باقی ہے، معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا قال هل لك من خالات، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ یعنی اگر ماں زندہ نہیں ہے تو تمہاری خالہ زندہ ہے، یعنی ہماری ماں کی بہن جو ہوتی ہے وہ خالہ، وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں، کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں زندہ نہیں ہے نا تمہاری خالہ، وہ تمہاری ماں کے برابر ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو، دیکھ ریکھ کرو، ان کی فرما برداری کرتے رہو، تمہارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ یہ ماں کی شان ہے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیاں ٹل سکتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن آج اس ماں کو ہم ماں نہیں سمجھتے ہیں صحیح سے، اس ماں کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے، اس ماں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس ماں کے ساتھ ذرا حسن سلوک کر لو، آج پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، آج
آج ہم مال سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں۔ اگر یہ پریشانیاں ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں کے ساتھ اگر اچھے معاملات کے ہوں اس کے وسیلے سے دعا کیجئے۔ ذرا ایک حدیث سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں یہ حدیث 3465 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز بارش آ گئی، وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اور غار کے اندر جیسے جاتے ہیں ایک بڑا سا چٹان اس غار کے منہ پر آ کر گر جاتا ہے، اس کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، ہمارا معاملہ کیا ہوگا، اب ہم نکلیں گے کیسے، ہم گھروں کو کیسے جائیں گے، بال بچے گھر پر ہیں، ہم ان کا دیکھ ریکھ کیسے کریں گے، ہمارے گھر والے کیسے رہیں گے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، ایسا ہے کہ ذرا ہم اپنی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالیں، ذرا ہم دیکھیں ہمارے زندگی میں کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، جو جس میں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہم اللہ کی رضا زوئی ہم نے جس میں تلاش کی ہو، ذرا اس کے بارے میں سوچو۔ تینوں کو اپنے اپنے وہ اعمال یاد آتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے مزدور رہا کرتے تھے، وہ مزدوری کیا کرتے تھے، ہر شخص شام کو اپنی مزدوری لے کر چلا جاتا تھا، لیکن اس میں ایک مزدور ایسا تھا جو غصہ ہو کر شام کو بغیر مزدوری لیے چلا گیا، وہ اس کی مزدوری میرے پاس تھی، وہ چاول کی شکل میں تھی، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس چاول کو میں بڑھا دیا، یعنی میں نے کھیتی باڑی اس سے کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کھیتی باڑی کی وجہ سے بیل گائے بہت سے جانور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے۔ وہ مزدور ایک دن آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ صاحب ہماری وہ مزدوری دے دیجئے جو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس آدمی نے اشارہ کیا، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ بیل، یہ کھیت، یہ زمین، یہ بغلے، سب کچھ تیرے ہیں، لے جا۔ کہا کہ مذاق کیوں کرتے ہیں صاحب، میری مزدوری اتنی نہیں ہے، یہ بنگلے میرے نہیں ہو سکتے، یہ بکریوں کے ریوڑ میرے نہیں ہو سکتے، یہ گائے بیل میرے نہیں ہو سکتے۔ مالک نے کہا یہ تیرے ہیں، میں نے تیری اس مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اس سے بڑھ کر یہ اتنا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا اللہ یہ میں نے خالص تیرے لیے کی ہے، اگر یہ تیرے لیے ہے تو اللہ اس کو پتھر کو تو ہٹا دے۔ تھوڑا سا وہ پتھر کھسک جاتا ہے۔ میں بات مختصر کر دیتا ہوں، میں تیسرے آدمی کا ذکر نہ کر کے میں ڈائریکٹ اس آدمی کا ذکر کرتا ہوں جس کا تعلق ماں سے ہے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، رات میں جب میں بکریاں چرا کر آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے بکریوں کے تھن سے دودھ نکالتا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد بچوں اور بیویوں کو بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چراتے چراتے ذرا دور چلا گیا۔ اے اللہ میں جب رات کو آتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے ہیں، میں بکریوں کے تھن سے دودھ نکالتا ہوں، اب وہ لوگ بوڑھے ہیں، میں ان کے چارپائی کے پاس جاتا ہوں، وہ جہاں سوئے میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں، ہمت اندر سے یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ میں انہیں جگاؤں، بوڑھے ہیں، ابھی بہت مشکل ان کو نیند آئی ہوگی، لیکن یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ بھوکے سو جائیں۔ میرے بچے بلک رہے تھے میرے قدموں میں وہ لوگ ابا ابا کہہ کر وہ کھانے کی گزارش کر رہے تھے، لیکن دل کے اندر ایک تڑپ یہ تھی کہ ماں سے پہلے باپ سے پہلے میں بچوں کو کیسے پلا دوں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس کو لے کر کھڑا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے ماں باپ اٹھتے ہیں، میں ان کو پلاتا ہوں، پھر ان کے بعد میں بچوں کو پلاتا ہوں۔ اللہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا ہے، اگر اللہ یہ عمل تجھے محبوب ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ آخر کار اتنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ جاتا ہے، آسمان دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آدمی بھی دعا کرتا ہے، اس کی دعا سے پھر اس کے بعد وہ پتھر پوری طریقے سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے تو بڑی سی بڑی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ اگر ہم خدمت کر ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو یاد رکھیے کہ جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، مسند احمد میں 25182 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی ہے، جنت میں نے دیکھی خواب میں۔
اور میں وہاں پر قرآن کے پڑھنے کی آواز سن رہا تھا. میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہا گیا کہ حارث بن نعمان ہیں. میں اتنا سنتا ہوں کہ یہ حارث بن نعمان ہیں. میں نے کہا کہ نیکی کا بدلہ یہی ہے, نیکی کا بدلہ یہی ہے. یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کا معاملہ کرتا تھا. یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کی آواز جنت میں قرآن پڑھنے کی شکل میں سن رہے ہیں. میرے بھائیوں, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں. ذرا ماں کی خدمت کر لیجئے, ماں کے پیروں میں آ جائیے. صحابی رسول ہیں, معاویہ بن جاہمہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اللہ کے لیے جنگ میں جانا چاہتا ہوں, میرا مقصد صرف جنت پانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھ پر افسوس, تیری ماں زندہ ہے کہاں؟ کہا جا اس کی خدمت کر. وہ صحابی رسول پھر دوسرے طرف سے آتے ہیں, یہی سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جا تیری ماں زندہ ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر. پھر وہ آگے سے سامنے سے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں, میرا مقصد دکھاوا نہیں ہے, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاویہ سن لو, تمہاری ماں زندہ ہے, جا ماں کے قدموں سے لپٹ جا, چمٹ جا, تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, ماں کی خدمت کر لے. میرے بھائیوں, ذرا ایک آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہمارے اسلاف وہ تھے جو ماں کی شان اور عظمت سمجھتے تھے, وہ ماں کے سامنے کبھی بلند آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے. ایک ہمارے اسلاف میں سے محمد بن سیرین ہیں, ان کی بہن حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ کبھی بھی میں نے محمد بن سیرین کو ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنی. یہاں تک کہ وہ ماں سے بات اس طریقے سے کیا کرتے تھے گویا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ماں سے سرگوشی کر رہے ہیں, یعنی دھیرے دھیرے کوئی بات ماں کے کان میں کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے وہ بات کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھی, ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں. وہ ہمارے اسلاف تھے جو ماں کے سامنے آوازیں بلند نہیں کرتے تھے. وہ صحابی رسول تھے جنہیں نبی نے حکم دیا جاؤ اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ. لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ہم ماں کے اوپر چیختے ہیں, ماں کے اوپر چلاتے ہیں, اس ماں کے بارے میں ہم الٹا پلٹا بکتے ہیں جو ماں بچپن میں جب ہم دودھ پیتے تھے ہمارے رونے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کو پیٹ میں درد ہو. ماں رونے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو. ماں ہمارے پلٹنے کے انداز سے سمجھ جایا کرتی تھی اسے گود میں آنے کا من ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, آج ہماری ماں بوڑھی ہو جائے, اگر میری ماں ہسپتال میں ہو اور مولانا غفران جائے کہ ارے بنگلے والے مسجد کے مولانا صاحب امام ہیں, اب بڑے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں, مولانا صاحب گئے اپنے ماں کو دیکھنے کے لیے, ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے, ماں سے بات کر رہی ہیں, لیکن ماں کی زبان نہیں صحیح چل رہی ہے. ہمیں مولانا غفران کو ناگواری گزر رہی ہے کہ میری ماں کس طریقے سے بول رہی ہے, صاف صاف نہیں بولتی ہے. ڈاکٹر کو بلاتے رہے, ذرا دیکھیے کیا معاملہ ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے. ارے مولانا غفران اس دن کو بھول گئے جب آپ رویا کرتے تھے, جب آپ بستر پر کروٹیں بدلا کرتے تھے, جب آپ دہاڑے مار مار کر روتے تھے, جب رات میں پوری دنیا سوئی رہتی تھی, آپ کی ماں بھی سوئی رہتی تھی, آپ پیشاب کر دیا کرتے تھے, آپ رونے لگتے تھے, وہ آپ کی ماں آپ کو اٹھاتی تھی, وہ ماں آپ کے رونے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ اس کو کیا تکلیف ہے. آج وہ بستر پر ہے, اسپتال میں بیڈ پر پڑی ہوئی ہے, آپ ماں کے اس آواز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج بھی ماں کے دل میں ممتا جاگ رہی ہے, آج بھی غفران کے تعلق سے وہ ماں کی ممتا وہی ہے. لیکن آج قربان جائیے, ہم بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں, ہم بڑے کلیکٹر بن گئے, بڑے بزنس مین بن گئے, تو ماں کے رکھوالی کرنے کے لیے ہم بھاڑے پر پیسوں پر کچھ لوگوں کو لا کر رکھ دیتے ہیں. کیا ہی خوب ہوتا کہ ہم ماں کے قدموں میں شام کو اپنے کمپنی سے واپس آتے, اپنے دکان سے واپس آتے, تو ماں کے قدموں پہ آ کر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد ماں سے کچھ باتیں کرتے ہیں, ماں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے, ماں سے پوچھتے دن کیسے بتا, ماں دوائی لی کہ نہیں لی. لیکن یہ معاملہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, میرے ایک دوست ہیں, میں ان کو کبھی کبھی جب رات کو فون کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ رات کو اپنے ماں کے پاس بیٹھتے ہیں. میں اکثر کہتا تھا کیا آپ فیملی کے ساتھ ہیں, تو کہتے ہیں کہ نہیں میں ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. تو میں ایک مسلسل یہ سنتا گیا, تو ایک دن میں نے کہا کہ فلانے میں ذرا یہ بتائیے کہ آپ اکثر رات میں اپنے ماں کے پاس, تو کہتے ہیں کہ ہم تمام بھائیوں
भाइयों का मामला ये है कि रात में काम से खाली होने के बाद हम लोग अपने माँ के पास आकर बैठते हैं और उनसे दिन भर की बातें करते हैं, अपने मामला जाहिर करते हैं, अपने दुख सुख जाहिर करते हैं और माँ के भी हालात को सुनते हैं, घर के बारे में चर्चा करते हैं। मेरे भाइयों, आज ये मामला कहाँ हैं? माँ की बड़ी अज़मत है। माँ की अज़मत वो है, माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे अपने बच्चे के लिए तो वो हो जाएगा, और अगर माँ बद्दुआ के लिए भी हाथ उठा दे तो याद रखिएगा कि वो भी कबूल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, माँ के साथ उसने सलूक करे, बाप के साथ भी उसने सलूक करे, माँ के साथ हमदर्दी का मामला करे, माँ के साथ नरमी के साथ पेश आए। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद यहाँ जितने हाज़रीन मौजूद हैं, स्टेज पर जितने उलमाए किराम मौजूद हैं, तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे वालिदैन ज़िंदा, उनके हक़ में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से अगर हमारे वालिदैन किसी के भी रुखसत हो गए हो तो उनके हक़ में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने हो, उनके हक़ में दुआ करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, उनकी जो नेकी सदका जारिया के लायक क़यामत तक के लिए सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।